بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا آغاز کہاں سے ہوا، یہ جنریشن چلی کہاں سے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملنے والی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی تھی کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اپنی نبوت کے بارے میں اور اپنے ایک برائٹ فیوچر کے بارے میں، وہ آپ نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو باقی اولاد ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جیلس ہوتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پسند نہیں کرتی، اور اس کے ٹاپ پہ اگر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا فیوچر اتنا برائٹ ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ اپنی جیلسی کو ایک عملی جامہ پہنایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے قتل کرنے کا مشورہ کیا، لیکن پھر فائنلی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ تھے بنی اسرائیل کے اولین لوگ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ اولین لوگ تھے جن کا آغاز یہاں سے ہوا۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے انتہائی پاک باز نبی موجود تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے حضرت بنیامین، ان دو حضرات جیسی انتہائی پاک باز ہستیاں موجود تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی 10 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان کے اندر یہ جیلسی اور آغاز سے ہی ایک ضد اور آغاز سے ہی ایک نافرمانی کا ایک عنصر موجود تھا۔ آلدو ان بھائیوں نے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ لی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کو معاف فرما دیا تھا، لیکن یہ ان کا سٹارٹ ہے بنی اسرائیل کا۔ یہ جو 12 بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین اور باقی 10 بھائی، یہ 12 بھائی ہیں جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے چلے۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام کون تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد رشتے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ ڈونٹ وری، ہم زیادہ پیچھے تک نہیں جائیں گے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہی فی الحال رکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے، یعنی یہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھیں حضرت سارہ، حضرت سارہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی شروع میں، تو حضرت سارہ کی ایک باندی تھیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام، وہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں، اور پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ قرار پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج آ گیا، ایک حکم آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ایسا کریں کہ حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یہاں سے چلے جائیں اور دور ایک صحرا میں چھوڑ کر آ جائیں، اور اس صحرا کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم کہاں پر آ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت یروشلم میں تھے، یعنی فلسطین کی پاک سرزمین پر تھے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر دور دراز ایک غیر آباد ویرانے میں چھوڑائیں، اور جس اسپیسیفک پوائنٹ کی نشاندہی کی گئی وہ تھا بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، جو اس وقت تعمیر شدہ حالت میں نہیں تھا۔ اس کی جگہ پر صرف ایک ٹیلہ سا تھا، ایک چھوٹی سی اونچی سی جگہ تھی جہاں پر اگر بارش کا پانی کسی طرف سے آئے تو وہ اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا، اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتا، یعنی اتنی سی وہ ٹیلہ سا تھا ریت کا۔ اس کے بالکل نزدیک حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کی کوشش کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ہاجرہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں پر اس غیر آباد جگہ میں چھوڑ کر چلے جائیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسبات میں اپنا سر ہلایا۔ تو حضرت ہاجرہ نے پھر کہا کہ ہمارا اللہ بے شک پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور حضرت ہاجرہ وہاں سے واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واپس چلی آئیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت نومولود تھے، اور پھر اس کے بعد کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں صحرا میں گرمی تھی، پیاس کی شدت تھی، کھانے پینے کی چیزیں تو درکنار، پانی بھی وہاں پر نہیں تھا، جو کچھ کھانا اور سامان وہ ساتھ لائے تھے وہ بہت جلد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ایڑیاں رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ سے فرشتے کو بھیجا، اس نے پر مارا اور وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کے نزدیک آباد کر دیا گیا۔ جب وقت گزرتا گیا اور حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ یہ وہ پریسائز وقت تھا جب پیرلل ٹائم میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان نہیں لائے تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بھائی تھا وہ بھی ایمان نہیں لایا تھا، لیکن ان کے جو بیٹے تھے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد پھر ان کو نبوت سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی سرزمین پر تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی بستی میں بھیج دیا گیا۔ وہاں اس بستی کے لوگ، ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ وہ جو تھے وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، اور کسی طرح بھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لا رہے تھے اور اپنے کام میں اور ضد میں اڑے ہوئے تھے۔ یہ لوگ بنی اسرائیل نہیں تھے، ان کی نسل پہلے سے چل رہی تھی اور وہ پہلے سے وہاں پر آباد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بعد میں وہاں پر بھیجا گیا تھا۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور فلسطین کے سرزمین سے زیادہ دور نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو دو فرشتے بھیجے وہ پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے ٹیچر حضرت لوط علیہ السلام کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے،
اور وہ واقعہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب وہ فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ایک بچھڑا بھونا، اور جب وہ بچھڑا ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم یہ کھانا دنیاوی کھانا نہیں کھاتے۔ تو اس موقع پر ان دو فرشتوں نے بتایا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے سے، ایک صالح بیٹے سے نوازے گا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے ہنسنے لگیں اور انہوں نے حیرت سے جو ہے اپنا منہ پکڑ لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہیں اور اب تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو اب ہماری اولاد کیسے ہوگی؟ لیکن بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا اور پھر بعد میں ویسے ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے، بعد میں ان کو بھی نبوت ملی۔ اب دو پیرالل جنریشنز چلنے لگیں۔ ایک جنریشن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حجاز مقدس میں، مکہ معظمہ میں، عرب کی سرزمین میں بیت اللہ شریف کے بالکل ساتھ آباد ہونے لگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس یمن سے گزرتے ہوئے کچھ قافلے جو ہیں وہ رکے اور ان کو وہاں پانی بھی نظر آیا، تو انہوں نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی اجازت سے وہاں سکونت اختیار کی، اور یوں پیور عربک یعنی یمنی جو ہے وہ عربی تھے اور یہ جو تھے عبرانی تھے، تو اب پیور ایک عربی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلنے لگی حجاز مقدس میں، اور ایک یہ عبرانی نسل یا اسرائیلی نسل جو ہے وہ چلنے لگی فلسطین کی سرزمین میں۔ These are two separate generations that are now growing in different places of the world. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل اور دوسری حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل، یہ فلسطین کی سرزمین میں۔ اب جو بنی اسماعیل ہیں یعنی عرب کے لوگ، ان میں پھر بعد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور جو بنی اسرائیل ہیں ان میں نبوت کا سلسلہ اس قدر طویل چلا کہ ابھی ایک نبی موجود ہوتا تھا تو دوسرا نبی بھیج دیا جاتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک بستی میں ایک نبی موجود ہے اور دوسرے نبی میں اور دوسری بستی میں دوسرا نبی موجود ہے، اور جو ہی ایک نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا تھا نیا نبی مبعوث کر دیا جاتا تھا علیہم الصلاۃ والسلام، اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ شفٹ کر دیا گیا حضرت بنی اسماعیل کی طرف، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بنی اسرائیل بنی اسماعیل کے عربوں کے یا مسلمانوں کے آپ کہہ لیں کزنز بھی بنتے ہیں، یعنی یہ ہمارے بنی عربوں کے جد امجد حضرت اسماعیل اور بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت اسحاق، یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے کزنز بھی بنتے ہیں، عربوں کے کزنز بنتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور ہماری ویب سائٹ QuranCharts.com کو ضرور وزٹ کیجئے۔ ہم وہاں پر ٹائم ٹو ٹائم قرآن سے اخذ شدہ چارٹس اور معلومات ڈالتے رہتے ہیں۔ QuranCharts.com پر جائیں اور وہاں سے اس سیریز سے ریلیٹڈ آپ کو چارٹس بھی مل جائیں گے، وہ بھی ڈاؤن لوڈ کریں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آئے تو اس پیغام کو اپنے 1 2 3 دوست، احباب، فیملی ممبر سے ضرور شیئر کریں اور انہیں سمجھائیں کہ یہ بنی اسرائیل ہیں کون اور ان کا ہم سے کیا تعلق ہے، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں،
اور وہ اتنے کانشیس کیوں ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں، اور کیا ہم بھی کانشیس ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہیں